السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابن الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 29ویں پارے سے نصف پارہ جو بچا تھا اس کی تلاوت ہوئی، جس میں سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ اور سورہ دہر، ان سورتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ جن کا مضمون مختصراً پہلے آپ لوگوں نے سماعت کیا ہے کہ کچھ جنوں کی ایک جماعت حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی، سننے کے بعد اپنی قوم میں گئے اور جا کر انہوں نے پھر دین کی دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کیا، اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا۔ سورہ جن میں ہی قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی کچھ نشانیوں کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، اور اسی ضمن میں آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ عالم الغیب، تمام غیب کا جاننے والا، یعنی اللہ رب العزت تمام غیبوں کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، تو اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے چنندہ رسولوں کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر، غیب کی باتوں پر، غیب کے علوم پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے ان رسولوں کے اللہ جنہیں غیب کا علم دینا چاہتا ہے۔ اس آیت سے وہ مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے جس مسئلے کو لے کر آج کچھ لوگ بہت پریشان ہیں کہ رسول کو غیب کا علم ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ مطلقاً رسول کے لیے غیب کے علم کا انکار کرنا قرآن کی اس آیت کا انکار کرنا، اور قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، غور سے سنیں، عالم الغیب، تمام غیبوں کا جاننے والا اللہ، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو غلبہ نہیں دیتا، کسی کو اطلاع نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، مگر سوائے ان رسولوں کے اللہ جنہیں چن لیتا ہے۔ اللہ کے چنندہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ دم اس سے زیادہ کلیئر آیت اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور ہمارے رسول تو تمام رسولوں کے صفات کمالیہ کے جامع ہیں، تو انہیں بدرجہ اولیٰ اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اچھا، اس آیت سے کچھ لوگوں نے اولیاء کے علم غیب کا انکار کیا ہے، خاص کر معتزلہ۔ یہ ایک جماعت ہوا کرتی تھی، ایک فرقہ ہوا کرتا تھا جو آج دنیا میں تقریباً نہیں ہے۔ بزرگوں کے زمانے میں یہ دوسری تیسری صدی ہجری میں یہ لوگ ہوتے تھے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے رسولوں کے لیے تو غیب کہا ہے، وہ بھی مانتے تھے کہ رسولوں کے لیے تو غیب ثابت ہے، لیکن اللہ نے حصر کر دیا کہ رسولوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا، تو ولیوں کو پھر غیب کا علم کیسے آئے گا؟ ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مقاصد میں بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مطلق علم غیب کا ذکر نہیں ہے، چونکہ یہ آیت قیامت کے علم کے ضمن میں ہے، اوپر قیامت کا ذکر گزر رہا ہے، تو یہاں سے مراد ہے خاص قیامت کا علم۔ علم غیب عام ہے، اور قیامت کے غیب کا جو غیب ہے، قیامت کا جو علم ہے، یہ اور بھی خاص ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ خاص قیامت کا علم صرف اپنے رسولوں کو عطا کرتا ہے۔ علم غیب
ولیوں کو دیتا ہے، لیکن یہاں جو ذکر ہے خاص قیامت کے علم کا ہے۔ ولیوں کو بھی علم غیب حاصل ہے اور رسولوں کو بدرجہ اولا حاصل ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ولیوں کا علم غیب نبیوں کے علم غیب جیسا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ نبیوں کا جو علم غیب ہے انہیں بذریعے وحی ملتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور ڈائریکٹلی انہیں انفارم کیا جاتا ہے۔ تو جو بذریعے وحی انہیں علم غیب عطا ہوتا ہے، یہ علم یقینی درجے کا ہے، اور یقین میں بھی اعلیٰ درجے کا یقینی۔ اور اولیاء کو جو علم غیب ملتا ہے وہ بذریعہ کشف ملتا ہے، اور کشف جو ہے اس میں اتنا اس اعلیٰ درجے کا یقین نہیں ہوتا جس اعلیٰ درجے کا یقین وحی میں ہوتا ہے۔ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اولیاء کا جو علم غیب ہے وہ کبھی کبھی ظنی ہوتا ہے، اور انبیاء کا جو علم غیب ہے بہر صورت وہ یقینی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول، سوائے ان رسولوں کے اللہ نے جنہیں چن لیا ہے، فإنہ یسلک بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو ان رسولوں کے آگے اور پیچھے فرشتے پہرے میں ہوتے ہیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جنوں کو غیب کا علم ہے، جنوں کو دراصل غیب کا علم نہیں ہوتا تھا۔ ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے فرشتے آسمان میں غیب کی باتیں جو فرشتوں کو بتائی جاتی تھی وہ آپس میں بات کرتے، یہ جن جو ہے آسمان میں جاتے تھے حضور کی ولادت سے پہلے سورہ ملک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو وہ جاتے تھے اور چپکے سے سنتے تھے، اور سن کر آ کر جو ان کے جو عاملین ہوتے تھے یا شیطان کے جو وہ لوگ ہوتے تھے جو شیطان پالتے تھے، جیسے جادوگر وغیرہ ہوتے تھے، انہیں آ کر وہ بتا دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے کچھ باتوں کا علم انہیں ہو جاتا تھا، عاملین کو ہو جاتا تھا، شیطان پالنے والوں کو ہو جاتا تھا۔ لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ آسمان پر اللہ نے پہرادار متعین کر رکھا ہے۔ جب اس کے بعد سے حضور کی ولادت کے بعد سے جب کوئی شیطان اوپر غیب کی بات سننے جاتا ہے تو فرشتہ تو اس شیطان کو تاروں سے مارا جاتا ہے۔ تارے جو ٹوٹ کر گرتا وہ دیکھتے ہیں، دراصل وہ شہاب ثاقب ہے، اس کے ذریعے سے شیطان کو مارا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے رسولوں کو میں نے غیب کا علم عطا کیا، لیکن رسولوں کے ارد گرد فرشتوں کا گھیرا بنا دیا ہے تاکہ کوئی شیطان یا جن آ کر ان کے غیب کی باتیں سن نہ لے۔ تو ایک تو اللہ نے رسولوں کو غیب کا علم عطا کیا، قیامت کا علم عطا کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا علم محفوظ ہے، وہ شیطان سن کر دوسرے کو بتا نہیں سکتا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے منتخب کی تھی یہ آیت۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے۔ مزمل کے معنی آتے ہیں چادر اوڑھ کر جھرمٹ مارے بیٹھے رہنے والا۔ جھرمٹ مارنا جیسے ہم لوگ کبھی چادر اوڑھ کے اگر زیادہ ٹھنڈی ہو تو جھرمٹ مارے بیٹھتے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ چادر اوڑھ کر جھرمٹ مارے بیٹھے تھے، تو غیب سے آواز آئی یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر جھرمٹ مارے بیٹھے رہنے والے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے جہاں بھی آپ کو یاد کیا خطاب کیا ہے، القاب سے خطاب کیا ہے، آداب سے خطاب کیا ہے۔ آپ کے ذاتی نام سے کہیں اللہ نے خطاب نہیں کیا۔ اللہ اکبر، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک اللہ نے کہیں یا محمد نہیں فرمایا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اپنے نبی کی عظمت اور ان کی شان۔ یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، جہاں یاد کیا خطاب کیا اللہ نے، وہاں القاب و آداب سے خطاب کیا ہے۔ کسی نہ کسی لقب کا ذکر ہے، کسی نہ کسی محبوبانہ جملے اور لفظ کا استعمال ہوا، یا محمد کہیں نہیں فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں اسی لیے حضور کو یا محمد کہنا حرام ہے ہمارے لیے۔ جب اللہ نہ کہے تو ہم کون ہوتے کہنے والے؟ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، یہ خطاب ہے، یہ لقب ہے رسول اللہ۔ یا حبیب اللہ کہہ سکتے ہیں، یا نبی اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ یا محمد نہیں کہہ سکتے۔ یہاں ایک چیز اور کلیئر کروں،
محمد الگ ہے اور محمدہ الگ ہے. محمد کے بعد دال کے بعد الف اور ہا. عرب میں یہ استغاثہ کا لفظ ہے. بہت سارے کلام آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، آج کل کچھ پاکستانیوں کے بھی ناٹ ٹہلتے یا محمدہ یا محمدہ. تو محمد الگ ہے اور محمدہ الگ ہے. یہ محمدہ جو ہے یہ استغاثہ کا لفظ ہے، اس کے ذریعے سے مدد طلب کیا جاتا ہے. تو یا محمد کہنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرام ہے، اور لکھنا بھی حرام ہے. بہت سی مسجدوں میں لوگ لکھتے ہیں یا اللہ یا محمد. نہیں لکھ سکتے آپ، یا رسول اللہ لکھیے، یا حبیب اللہ لکھیے. تو اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر اپنے حبیب کو یا محمد نہیں کہا. اللہ فرماتا ہے سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر جھرمٹ مارے بیٹھے رہنے والے حبیب، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کریں لیکن تھوڑی دیر. یہ صورت مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی، اور یہ صورت اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے یہ تب نازل ہوئی تھی جب نماز 5 وقت کی نماز کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. یہ تب کی، یعنی شب معراج سے پہلے کی صورت ہے. جب 5 وقت کی نماز کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب حضور پر اور آپ کے ساتھ آپ کے کلمہ پڑھنے والوں پر رات کا قیام، یعنی رات کی نماز فرض تھی. رات میں قیام کرنا فرض تھا، باقی 5 وقت کی دن بھر کی نماز نہیں تھی، رات کا قیام کرنا فرض تھا. تو حضور تو قیام کرتے، حضور کے ساتھ صحابہ قیام کرتے، چونکہ ان پہ بھی یہ چیز فرض تھی. تو انہیں پتہ نہیں تھا کرنا کتنی دیر ہے. تو فرض میں کوتاہی نہ ہو جائے اس لیے سرے شام سے صبح طلوع ہونے تک رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. فرض میں کوتاہی نہ ہو جائے، کمی نہ آ جائے، کیونکہ وہ کنفرم نہیں ہو پاتے تھے کہ اصل میں قیام کتنی دیر کرنا ہے. اور اس کی وجہ سے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے. ظاہر ہے پوری رات ایک ہی حالت میں آدمی کھڑا ہو اور قرآن پڑھتا رہے تو پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے. ہم سے تو تراویح نہیں پڑھی جاتی. امام صاحب کسی دن 3 پارہ پڑھ دیں، پھر دیکھو امام صاحب کی خبر خیریت لیتے ہیں لوگ باہر نکل کے. تو پوری رات کا قیام کتنا مشکل، اور روزانہ، ایسا نہیں کہ 1 دن 2 دن، ہمارے یہاں سال میں تو 30 دن کی بات ہے. تو پاؤں میں ورم پڑ جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی اور حکم اپنے حبیب کو بھی دیا اور تمام مسلمانوں کو دیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر جھرمٹ مارنے والے حبیب، قم اللیل الا قلیلا، رات میں کھڑے ہو کر عبادت کریں لیکن تھوڑی دیر کریں. اتنی دیر کیا کرتے ہیں؟ اللہ ذرا دیکھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے پاؤں پر چھالے پڑے ہوئے ہوتے تھے رات بھر قیام کی وجہ سے. یہ میں مدینے کی بات بتا رہا ہوں. عائشہ کی جو روایتیں ہیں وہ مدنی روایتیں ہیں. اللہ فرماتا رات میں تھوڑی دیر قیام کریں. نصفہ، تھوڑی دیر کا کیا مطلب؟ آدھی رات کر لیجئے. او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم کیجئے. او زد علیہ، یا آدھی رات سے تھوڑی زیادہ کر لیجئے، لیکن پوری رات نہ کریں. پوری رات نہ کریں. یہ حکم نازل ہوا، اس کے بعد ایک حصہ متعین کیا گیا، اور دراصل علماء فرماتے ہیں یہ تہجد کی نماز تھی. یہ نماز جو تھی یہ تہجد کی نماز تھی. پھر اس کے بعد جب فرض نماز، پنجگانہ نماز فرض ہوئی تو امت سے یہ حکم ساقط کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا. لیکن حضور پر یہ حکم تھا. اخیر عمر تک حضور کے لیے 6 وقت کی نمازیں فرض تھی، 5 وقت کی جو ہم پڑھتے ہیں اور تہجد کی نماز. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کے بارے میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ایک روایت ہے. یہ جو ترتیل کا لفظ استعمال ہوا، آپ فرماتے ہیں ترتیل، الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. ترتیل نام ہے ہر حرف کو صحیح مخرج سے ادا کرنے کا، اور کہاں کہاں ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہے، ان جگہوں کو جان کر وہاں پہ وقف کرنے کا. تو یہ مختصر سی تجوید کی تعریف ہے. ویسے تجوید کے بارے میں 3 اقوال ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت مستحب ہے، کئی درجے ہیں. بہرحال تو اللہ فرماتا ہے قرآن کو ترتیل سے پڑھیں، اور یہ سب کے لیے حکم ہے. سپر فاسٹ ٹرین چلانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے قرآن میں.
اتنا قرآن کم از کم اتنا ٹھہر کر پڑھنا فرض عین ہے کہ ایک حرف قرآن کا نہ کٹے، ایک حرف نہ کٹے کم سے کم۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری کلام اتارنے والے، پورے قرآن کا ذکر ہے، اس کی کئی تفسیریں ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا وہ سخت ہے لیکن بات کے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ دراصل مسئلہ کیا ہے کہ رات میں اٹھ کر عبادت کرنے کا جو حکم اللہ نے دیا، اللہ فرماتا ہے کہ رات میں اٹھنا مشکل تو ضرور ہے، سو کر اٹھنا مشکل ضرور ہے، لیکن رات کی عبادت کا جو معاملہ ہے وہ دن کی عبادت سے بہت مختلف ہے۔ رات میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، آدمی کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے تو عام طور پہ اس کا دل بھی موجود ہوتا ہے۔ دن کی عبادت میں ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے غم ہیں دنیا کے جو دن بھر گھیرے ہوتے ہیں، رات کو بہت حد تک آدمی خود بھی فارغ ہوتا ہے، اس کا ذہن و دماغ بھی فارغ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اللہ فرماتا ہے دن میں ویسے بھی آپ کے بہت کام ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، دن بھر آپ دعوت و تبلیغ میں نکلے رہتے ہیں، تو رات کی یہ عبادت جو ہے یہ بہت بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں دن کے مقابلے خشوع اور خضوع زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل میں یہ باتیں بیان فرمائی، اس کے بعد سورہ مدثر، مدثر بھی حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مدثر کے معنی آتے کمبل اوڑھنے والا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پہلی مرتبہ جب مجھ پہ وحی نازل ہوئی تو میں وہاں سے آیا، مجھ پر رعب طاری تھا، ہیبت طاری تھی، بھائی کلام الہی، اور وہ کلام ایسا، اللہ فرماتا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں یہ قرآن پہاڑ پر اتارتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب وہ کلام نازل ہوا تو ہیبت تو ہونی ہے، رعب تو ہونا ہے۔ آقا فرماتے میں آیا، آنے کے بعد اپنے گھر پہ لیٹ گیا اور میں نے خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمبل اڑھا دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل آئے۔ تو یہ آیت جو ہے نزول کے لحاظ سے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ دوسری آیت ہے۔ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی ابتدائی آیت، اور اس کے بعد جسٹ جو آیت نازل ہوئی یہ سورہ مدثر کی۔ لیکن قرآنی ترتیب میں دیکھیے کہاں پہ ہے، 29ویں پارے کے اخیر میں ہے۔ دراصل قرآن کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے اور قرآن کا جو نزول ہے الگ ہے۔ قرآن نازل ہوا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہماری ضرورتوں کے لحاظ سے، جس طریقے سے ضرورتیں درپیش ہوئی اس طریقے پر اور ان تقاضوں کے لحاظ سے قرآن کی آیتیں اتری، لیکن قرآن کی جو ترتیب تھی وہ نہیں تھی۔ یہ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ وہی ہے جس ترتیب سے قرآن لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اور حضور کو اس کا علم تھا۔ تو جب بھی کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی تو حضور کاتبین وحی میں سے کسی کو بلاتے، فرماتے یہ آیت لکھو، فلاں سورت جو لکھ چکے ہو اس سورت کے فلاں آیت کے بعد اسے ڈال دو۔ 23 سال میں پورا قرآن اترا، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آیت اتری اور 15 سال پہلے جو سورت لکھائی گئی تھی اس سورت کی فلاں آیت کے بعد اس آیت کو ڈالنا ہے۔ تو قرآن نازل ہوا ضرورتوں کے لحاظ سے، لیکن ترتیب جو پڑی، یہ جو قرآنی ترتیب ہے یہ نزولی ترتیب نہیں ہے، یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سب سے آخری پارے میں 30ویں پارے میں سورہ علق میں اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ دوسرے نمبر پہ جو آیت نازل ہوئی وہ یہ 29ویں پارے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں لیٹ گیا کمبل اوڑھ کر، اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر یہ آیت پڑھی، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے حبیب، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے لوگوں کو اللہ سے، انہیں اللہ کا پیغام پہنچائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ یہ دراصل جو حکم ہے صرف حضور کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے، چونکہ حکم نازل ہو رہا ہے تو عام طور پہ خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کرتا ہے اور حکم پوری امت کے لیے ہے۔ والرجزا فہجر، اور بتوں سے دور رہیے، ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان نہ کیجیے زیادہ طلبی کے ارادے سے۔ مطلب کیا ہے؟
مطلب یہ ہے کہ کسی کو تحفہ دیا آپ نے 500 روپے کا، فرض کیجئے آپ کے بچے کا برتھ ڈے تھا، کسی کے بچے کا برتھ ڈے تھا، آپ گئے اور آپ نے 500 روپے کا سامان خرید کے دیا اس ارادے سے کہ میرے بچے کے برتھ ڈے میں آئے گا تو 700 کا تو لے کے ہی آئے گا۔ شادیوں میں یہ چیز میں نے بارہا دیکھی ہے، نارتھ انڈیا میں اور نارتھ ایسٹ سائڈ میں نے یہ چیز زیادہ دیکھی ہے کہ شادیوں میں لوگ لفافے دیتے ہیں 1000 روپے کے، اور اس کے بعد جس کی یہاں شادی ہوتی ہے وہ لفافہ جو دیا جاتا ہے وہ بیچارہ نوٹ کر کے رکھتا ہے، اگلے یہاں اس کی شادی میں جائے گا تو اگر 1000 دیا ہے تو 1200 تو دینا پڑے گا۔ یہ چیز شرعاً منع ہے۔ آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں تو تحفہ دینا سنت ہے، ہدیہ دینا سنت ہے، زیادہ تو کیا فقط اس کے لوٹنے کی بھی امید نہ رکھیں اگر آپ ثواب چاہتے ہیں تو۔ اگر آپ ثواب کے ارادے سے، سنت کی ادائیگی کے ارادے سے کوئی تحفہ یا کوئی ہدیہ دے رہے ہیں تو امید نہ رکھیں کہ وہ چیز آپ کو دنیا میں لوٹ کر بھی ملے، زیادہ ملنا تو بعد کی بات۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کرو زیادہ طلب کرنے کے ارادے سے، زیادہ خواہش کے ارادے سے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر قیامت کا ذکر شروع ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر تو آسان بالکل نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑ دیجئے اسے میرے حوالے جسے میں نے وحید پیدا کیا، اکیلا پیدا کیا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے بہت زیادہ مال عطا فرمایا۔ یہ دراصل یہ آیت جو ہے یہاں ذرنی ومن خلقت وحیدہ سے، یہ ولید ابن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ مالدار تھا اور اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کرتا تھا۔ اب اس سے پہلے گزرا کہ سب سے پہلے حضور کو جادوگر پاگل بھی نعوذ باللہ اسی نے کہا تھا، کل کی تفسیر میں آپ لوگوں نے سنا۔ تو بڑا شریر قسم کا آدمی تھا، حضور اور تمام صحابہ کی مخالفت میں پیش رہنے والا وہ تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ اس کی فکر نہ کریں، اسے میرے حوالے کر دیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، اسے چھوڑ دیجئے، میرے حوالے چھوڑ دیجئے جسے میں نے ایک اکیلا پیدا کیا ہے۔ دراصل وحید اسے کہا جاتا تھا، مکے میں امیر ترین لوگوں میں اس کا نام تھا، مکے کے امیر ترین لوگوں میں، تو لوگ اسے وحید کہتے تھے۔ وحید کا مطلب ہے اکلوتا آدمی۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اسے میں نے بہت سارا مال عطا فرمایا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور سامنے رہنے والے بیٹے دیے، 10 بیٹے تھے اس کے۔ سامنے رہنے والے بیٹے کا مطلب کیا ہے؟ عرب میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ تجارت کرتے تھے، تو تجارت کرتے تھے تو 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، 3 مہینے کا سفر، تو جاتا کون؟ تو گھر سے بیٹے ہی جاتے تھے تجارت پہ، ساتھ میں کچھ خادم ہوتے یا غلام ہوتے۔ لیکن یہ اتنا امیر تھا کہ اسے یا اس کے بیٹوں کو تجارت کے لیے کہیں نہیں جانا پڑتا، بیٹے ہمیشہ اس کی نظر کے سامنے ہوتے۔ تو بیٹوں کا ہمیشہ نظر کے سامنے ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فرض کیجئے بیٹا گھر سے باہر ہے، باپ مر گیا، تو اس زمانے میں تو نہ فون نہ خط نہ تار، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ فرماتا یہ بھی ایک نعمت ہے، ایک احسان ہے جو میں نے اس پہ کیا کہ اس کے 10 بیٹے اور 10 بیٹے اس کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، انہیں کہیں تجارت کرنے کے جانے کے لیے بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور ہم نے اس کے نظر کے سامنے رہنے والے بیٹے عطا کیے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے بہت سی تیاریاں کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کچھ چیزیں ذکر فرمائی، اور ان کے ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام ذکر کیا کہ وہ جو بری بری باتیں بولتا ہے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، قیامت کے خلاف، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ان چیزوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اگلی آیت نمبر 38 میں، کل نفس بما کسبت رہینا، ہر نفس اپنے کیے پر گروی ہے، ہر نفس اپنے کیے پر گروی ہے۔ ہم نے جو کیا اب وہی ہمارا مقدر ہے، قیامت کے دن وہی ملنا ہے۔ مطلب یہ ہر نفس اپنے کیے پر گروی ہے، بند گیا آدمی، برائی کی تو برائی سے بند گیا، اچھائی کی تو اچھائی سے بند گیا۔ الا اصحاب الیمین، سوائے ان کے جو داہنی جانب والے ہیں۔ داہنے جانب سے مراد کیا ہے؟
نیک لوگ، میں نے اس سے پہلی تفسیر میں آیا گیا تھا، قرآن نے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال بیان کیا ہے، داہنے جانب والے بائیں جانب والے، داہنے جانب والے سے مراد جنتی اور بائیں جانب والے سے مراد جہنمی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سوائے داہنے جانب والوں کے فی جناتی یتساءلون، جنت میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ان المجرمین، مجرموں کے بارے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ارے بھائی کیا حال ہیں، کیا حالات ہیں۔ تو یہاں اللہ اس کا ذکر کرتا ہے ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے، کافروں سے پوچھیں گے بھائی جہنم میں کیوں آ گئے، کون سی چیز جہنم میں لائی؟ بڑے بڑے بنتے تھے، بڑے ساہوکار تھے، دولت مند تھے، امیر تھے، کسی کو بھی کچل ڈالتے تھے، یہاں کیوں پکوڑے تلے جا رہے ہیں تمہارے، کیوں آئے ہو جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین، تو کیا کہیں گے وہ؟ بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کافر تھے، اذان سنتے تھے، ہمیں مسجد سے مطلب نہیں، نماز نہیں پڑھنا، ہم تو مسجد توڑ دیتے تھے، ہم مائک پہ پابندی لگوا دیتے تھے کہ اذان نہ دو، تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے جس طرح تم لوگ کھلاتے تھے، رمضان میں کھلایا، شب برات میں کھلایا، ایصال ثواب کے لیے کھلا دیا، کسی نیکی کے ارادے سے کسی غریب مسکین کو کھلایا، وہ بھی نہیں کرتے۔ کنا نخوض مع الخائضین، اور بیکار کی باتوں پر غور و فکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر میں وہی کرتا تھا، بھلے اس کو اس مسلمان کو مارنا ہے، اس مسلمان کو ستانا ہے، اس کی موب لنچنگ کرنی ہے، فلاں کی مسجد میں جا کر دھاوا بولنا، یہ سارے فتنے والے کام کرتا تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ کہ اب ہمیں موت آ گئی، اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی، اور پھر آج یہاں جہنم میں پڑے پکوڑے تلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، یعنی قیامت کے بارے میں اللہ فرماتا لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے قسم ہے اس نفس کی جو بہت زیادہ خود کو ملامت کرے۔ یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ نفوس قدسیاں ہیں جن سے اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بار بار ملامت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ مراد ہیں۔ اور وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں کہ اللہ ان کی قسم ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس نفس کی جو اپنے آپ کو ملامت کرے گناہوں پر، غلطیاں ہو جانے پر، لغزش بھولے سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر وہ لمبا لمبا وقت کفارے میں، استغفار میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے قسم ہے اس نفس کی جو بہت زیادہ خود کو ملامت کرے۔ اس کے بعد پھر قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کے کچھ احوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ پوری سورت چونکہ سورہ قیامہ ہے، یعنی قیامت سے متعلق ہے، تو یہاں پہ قیامت کے احوال بیان ہوں، اور ایک اہم خاص 2-3 آیتیں ہیں موت سے متعلق۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو یقیناً ایک عجب کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی، ہاں جب جان حلق کو پہنچے گی، موت کے وقت آدمی کی جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آخری مرحلے میں جان حلق کو پہنچتی ہے، نہ کسی کو دیکھ سکتا ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں ارے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، مر گیا بیٹا کہتا باپ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ کہنے بہنے کا کچھ نہیں ہوتا، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ نہ آدمی ہل سکتا ہے، نہ پلک جھپک سکتا ہے، کوئی صورت نہیں بنتی۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں جب جان حلق میں آئے گی، وقیل من راق، کہا جائے گا، گھر والے کہیں گے کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، کوئی کہے گا جن پکڑا ہے، کوئی کہے گا بھوت سوار ہے، کوئی کہے گا خبیث نے دبوچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کچھ نہیں ہوگا، وہ آخری مرحلہ ہوگا اس کا، وہ دیکھے گا جدھر ادھر ہی دیکھتا رہے گا، اور دیکھتے دیکھتے اس کی جان نکل جائے گی۔ کبھی کبھی درد جو ہے اپنی انتہا کو جب پہنچتا ہے تو آدمی درد بیان کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ عام درد ہم بیان کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا درد ہوتا ہے کہ آواز بھی نہیں نکلتی، اس کے بھی اعلیٰ درجے کا درد ہوگا وہ۔ اللہ فرماتا ہے گھر والے کیا کہیں گے، قیل من راق، بلاؤ جھاڑ پھونک کرنے والے کو، دیکھو اسے جین پکڑا ہے، بھوت پکڑا ہے، کیا پکڑا ہے۔
وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، لیکن جو مر رہا ہے وہ یقین کر چکا ہوگا اب جدائی کی گھڑی آ گئی، اب کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کچھ نہیں کر پائے گا، کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر اب علاج نہیں کر سکے گا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ یقین کر جائے گا کہ اب موت کی گھڑی آ چکی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی۔ جب انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ درد بیان سے باہر ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں سے آدمی کس طریقے سے ملاتا ہے، الگ کرتا ہے، ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں سے لپیٹتا ہے، دباتا ہے۔ یہ حالت و کیفیت ہوگی کہ پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی، چپک جائے گی، یہ حالت ہوگی۔ اور یہ نشانیاں موت کی ہے، آخری گھڑی کی ہے۔ اس کے بعد کوئی علاج نہیں، کوئی جھاڑ پھونک نہیں، کوئی دعا تعویذ نہیں۔ اِلیٰ ربک یومئذ المساق، اور اس دن اپنے رب کے حضور حاضری کا دن ہوگا، سارے کیے کرائے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور پھر ان کا حساب و کتاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے اور پھر سورہ مرسلات